ان کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر رہی ہوں۔ بی بی نے اپنی چادر کھینچتے ہوئے فرمایا میں اپنے بال پریشان کر رہی ہوں۔ تو روایت کہتی ہے مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگے، اتنی اٹھ گئی تھی مسجد نبوی کی دیواریں کہ ایک گھوڑا نیچے سے گزر سکتا تھا۔ جناب زہرا قیامت لا رہی تھی یہ کہہ کر کہ میں اپنے بال پریشان کر رہی ہوں، علی کو چھوڑ دو۔ مولا نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا فاطمہ گھر میں واپس چلی جاؤ، قیامت نہ لاؤ، قیامت نہ لاؤ۔ اگر عصمت کبریٰ پر فائز بی بی جو چادر میں آئے گی اس کا ایک تارے منہ آسمان دیکھ لے، سورج دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی۔ جناب زینب کو پتا ہے مجھے کوفہ جانا ہے، مجھے شام کی راہوں سے گزرنا ہے، مجھے شام کے دربار میں جانا ہے۔ بڑا جگر ہے اس بی بی کا، بڑا حوصلہ ہے جناب زینب کبریٰ کا۔ یہ بی بی مصیبتوں کا کعبہ بی بی ہے، جس کے گرد مصیبتیں طواف کریں نا وہ جناب زینب کا وجود ہے۔ 3 سال کا سن ہے جناب زینب، 3 سال کا سن ہے بی بی کا۔ نبی مکرم ہر روز نماز فجر کے بعد در سیدہ پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ روزانہ دروازہ کھولا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گھر کا فرد آگے بڑھ کر نبی کا استقبال کرتا ہے، نبی کو گھر میں آنے کا کہا جاتا ہے، نبی کبھی تشریف لاتے ہیں اور کبھی سلام کر کے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک دن جب نبی نے سلام کیا تو دروازہ کھلا، سامنے کیا دیکھا؟ زینب کھڑی ہیں۔ جتنا پیار نبی مکرم کو امام حسین سے ہے نا، اس سے کچھ کم پیار نہیں ہے جناب زینب سے۔ آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا فرماتی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو۔ نبی مکرم سامنے بیٹھے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں۔ نبی مکرم سامنے تشریف فرما ہے، جناب زینب خواب بتا رہی ہیں، نانا میں نے خواب میں دیکھا ایک صحرا میں تنہا ہوں، ایک صحرا میں تنہا ہوں، نانا تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، دور میں نے ایک درخت کو دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا مگر آندھی کا جھونکا آیا وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر مجھے دور ایک اور درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک اور مجھے درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، ایک تیز آندھی کے جھونکے نے وہ درخت بھی زمین سے اکھاڑ دیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، تیز آندھی چل رہی تھی، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے تھے۔ نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، تیز آندھی چلتی رہی، دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، میرے سر سے چادر اتر گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، اور ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے 3 سہارے چھن جائیں گے، اور اے میری بچی تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی۔ یہ نبی مکرم نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ کہتے ہیں کہ جب علی اکبر جوان ہوئے تو بار بار سوچتی تھیں جس کے علی اکبر جیسا کڑیل بھتیجا ہو اس کے سر سے چادر کون اتارے گا؟ جب عباس علمدار کو دیکھتی تھی تو سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر کون اتارے گا؟ لیکن عزادارو کربلا کے میدان میں جب عباس کے بازو کٹ گئے، یہ جو بیویوں کا سہارا عباس کربلا کے میدان میں جب گرز کھا کے زمین پر گر گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا کربلا میں مقتل میں کہ جب امام حسین نے حضرت عباس کی آواز سنی نا مولا میرا سلام آخر لیجئے گا، تو امام گھوڑے پر بیٹھ کر اس جانب روانہ ہوئے جہاں سے حضرت عباس کے گرنے کی خبر آئی تھی۔ آدھے میدان میں جا کر واپس خیموں کی طرف آ گئے،
پھر خیموں کے درمیان آ کر پھر اس طرف گئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین دو امروں کے درمیان دائر تھے، کبھی عباس کی طرف جاتے تھے، کبھی خیموں کی طرف آتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جاتے تھے تو خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہو جائے گا، واپس آتے تھے تو خیال آتا تھا کہ عباس مجھے آواز دے رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں زدارو، اس بی بی کا بڑا حوصلہ ہے۔ جناب زینب، میری بی بی نے طلع زینبیہ سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا۔ عرب دنیا کا دستور تھا، اگر کوئی عرب خاتون رستے پر آ کھڑی ہو جائے اور دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لے تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھ جاتے تھے اس کی کوئی حاجت ہے۔ جب امام حسین پہ خنجر چل رہا تھا نا تو جناب زینب نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا، مگر کسی نے پڑھ کر علی کی بیٹی سے نہیں پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے، تو پھر آواز دے کر کہا کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے، مگر کسی نے آواز نہ دی، کسی نے میری بیوی کی پکار پر میری بیوی کی مدد نہ کی، اور وہ منظر آ گیا کہ زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، بھتیجے کا بازو جا کے ہلایا، زین العابدین اٹھو یہ سیاہ آندھیاں کیسی ہیں؟ فرمایا پھوپھی اماں ذرا سہارا دیجئے، خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، نیزے کی انی پر حجت خدا کا سر تھا۔ مولا حسین ایک مرتبہ سر کٹ چکا اور حسین میدان کربلا میں شہید کر کیے جا چکے۔ عاشور کا دن ڈھلنے لگا، خیمے جلنے لگے۔ یزیدی سپاہ کا ایک لشکر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، مگر خیمے کی آگ اس کو روک دیتی ہے، اس کا سر جا کر خیمے کے جلتے ہوئے چوبوں سے جا کے لگتا ہے، اور وہ رستہ بدل بدل کے چاہتی ہے کہ خیمے میں چلی جائے۔ تو یہ کہتا ہے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ یہ آگ میں جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا آیا اور میں نے آ کر کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو وہ خاتون مڑی اور مڑ کر مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ ان لنا فیہا علیلون، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے تب مجھے سمجھ میں آیا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور وہ بی بی خیمے میں گئی، اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائے، اور ایک مرتبہ آواز دی کوئی ہے جو آل رسول کی مدد کرے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک ماں کی مجلس ترحیم ہے، ایک زوجہ کی مجلس ترحیم ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کربلا میں کچھ ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوا گزر جاؤں۔ کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، مگر رونے والوں کچھ مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھ لیے، مگر ایک ماں ایسی ہے جس کے 4 بچے قربان ہوئے، اس نے تو اپنے بچوں کے لاشوں پہ اور سروں کو بھی نہیں دیکھا، اور وہ ماں ہے ام البنین ماں، عباس کی ماں، عباس مولا کے 4 بھائیوں کی ماں، جناب ام البنین کے 4 بیٹے کربلا میں قربان ہو گئے۔ بشیر ابن جزلم کہتا ہے کہ جب امام سجاد مدینہ پہنچے تو مجھے فرمایا کہ اے بشیر ہم شہر کے باہر خیمہ لگا کے بیٹھیں گے، تم مدینے میں جا کے سنانی سناؤ، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بشیر نے کالا علم ہاتھ میں لیا، مدینے کی گلیوں میں آوازیں دیتا جا رہا تھا، اے اہل یثرب اب یثرب رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں کہ میں مختلف محلوں سے ہوتا ہوا جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا اور میں نے پہلی آواز وہاں لگائی، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے، تو ایک دروازہ کھلا، ایک گھر سے ایک بیوی باہر آئی جس کا جلال ایسا تھا کہ میرے وجود پر تھرتری طاری ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا، کندھے پر ایک بچے کو بٹھایا ہوا تھا، قوی ہیکل بیوی تھی، جلالت کے ساتھ گھر سے باہر آ رہی تھی۔ مجھے آواز دے کر کہا بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ حسین کے ساتھ کیا ہوا کربلا میں؟ تو کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟
بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں؟ تو کہا میں عباس کی ماں ام المنیر ہوں۔ بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا گیا۔ تو ایک مرتبہ جلال میں آ کر کہنے لگی میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ بشیر نے آگے بڑھ کر کہا بی بی میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ کہا بی بی میں آپ کے اون کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی میں آپ کے جعفر کا آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ کہا مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ کہا میں نے کہا حسین کو کربلا میں گھیر کر تنہا کر کے مارا ہے، حسین کا کوئی مددگار باقی نہیں رہا۔ تو زمین پہ پیر مارتے ہوئے کہا عباس کہاں تھا؟ کہا بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، عباس کے سر پہ گرز لگ چکا تھا، عباس کربلا میں مارا جا چکا تھا۔ تب حسین کا سر تن سے علیحدہ ہوا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔